السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ 4 رکعت سنت کی نماز اور 4 رکعت فرض کی نماز، کیا ان دونوں کے چاروں رکعتوں میں کوئی صورت ملانی ضروری ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، اگر کوئی 4 رکعت کی نماز یا 3 رکعت کی نماز فرض پڑھتا ہے، چاہے عشاء کی نماز ہو، چاہے مغرب کی نماز ہو، چاہے ظہر کی نماز ہو، چاہے عصر کی نماز ہو، تو پہلی اور دوسری رکعت میں اسے چاہیے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے ساتھ دوسری سورہ پڑھے۔ لیکن تیسری اور چوتھی رکعت میں یا صرف مغرب کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ ہی پڑھ کر کے خاموش ہو جاتا ہے تو یہ اس کے لیے کافی ہے۔ اور اگر سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری سورہ بھی ملا لیتا ہے تیسری رکعت میں یا تیسری چوتھی میں تو بھی اس کا پڑھنا جائز اور درست ہے۔ اس بارے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ثابت ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری سورہ بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں عصر میں یا اسی طرح سے عشاء میں یا ظہر میں سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری سورہ بھی کوئی پڑھ لیتا ہے تو بھی درست ہے۔ اس بارے میں حوالہ دیکھ سکتے ہیں صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 451، 452، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 762۔ اسی طرح سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنن دارقطنی کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 668 اور نخبۃ الافکار کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 39 میں، اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 694 میں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں موطا امام مالک کے اندر بھی ہے، اسی طرح سے فتح الباری میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 337 وغیرہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے آپ نے سنت نماز کے بارے میں جو پوچھا ہے، تو دیکھیے سنت نماز 4 رکعت ایک سلام سے پڑھنا میرے علم میں ثابت نہیں ہے، بلکہ سنت نفل جتنی ہے یہ سب 2 کر کے ہی پڑھنی ہے۔ تو سنت ہو یا نفل ہو، اس کے اندر آپ کو سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورہ پڑھنا ہے، صرف سورہ فاتحہ نہیں۔ اور احناف جو ہیں، حنفی بھائی، ان کے ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی 4 رکعت کی نماز پڑھ رہا ہے تو تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ان کے ہاں ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں ذکر و اذکار کر لے، دعا کر لے، خاموش رہے، جبکہ یہ سنت کے خلاف ہے، یہ عمل سنت کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت کی نماز پڑھتے تو پہلی دوسری میں لمبی قرات کرتے تھے اور تیسری اور چوتھی میں مختصر قرات کرتے تھے، یہ بات ثابت ہے دیگر صحیح حدیثوں سے۔ اسی طرح سے صحابہ کے عمل سے ثابت ہے کہ صحابہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ کر خاموش رہتے تھے، یا اسی طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری رکعت میں مغرب کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے، اس کے علاوہ دوسری سورہ بھی پڑھتے۔ تو گنجائش ہے تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ ہی اگر پڑھ لیں تو کافی ہے، اور اس کے ساتھ اگر کوئی دوسری سورہ بھی ملا لیں تو یہ بھی پڑھنا جائز اور درست ہے۔ اور جوہر کی نماز میں بلند آواز سے پڑھنا چاہیے، جیسے عشاء کی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ بلند آواز سے اور دوسری کوئی سورت بلند آواز سے پڑھنی چاہیے، لیکن تیسری اور چوتھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے سورہ فاتحہ پڑھی ہے اور قرات کی ہے۔ اسی طرح سے عصر میں، ظہر میں آہستہ سے قرات کی ہے تو آہستہ سے کرنی چاہیے، اور ظہر اور عصر میں آہستہ والی قرات میں، آہستہ والی نماز کے اندر اگر کوئی سورہ کا کچھ حصہ اگر بلند آواز سے بھی پڑھ دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس پر کوئی سجدہ سہو وغیرہ نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار بلند آواز سے بھی کچھ سنا دیا کرتے تھے قرات۔ باقی حنفی بھائیوں کے ہاں یہ کہنا کہ اگر ظہر کی نماز میں یعنی آہستہ سے پڑھی جانے والی نماز کے اندر اگر کسی نے بلند آواز سے کچھ قرات کا حصہ سنا دیا تو اس پر سجدہ سہو لازم ہے، یہ بات باطل ہے، درست نہیں ہے۔
اسی طرح سے ایک بات اور یاد رکھیے کہ اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں امام کے پیچھے، چاہے وہ نماز ظہرن پڑھ رہے ہوں، زور سے پڑھی جانے والی نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے آپ سرن آہستہ سے پڑھی جانے والی نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے امام ہو چاہے اس کے پیچھے مقتدی ہوں، سب کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب اور فرض ہے، کیونکہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی، یہ عام حکم ہے۔ تو امام کے پیچھے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو کم سے کم آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر خاموشی کے ساتھ امام کی قرات کو سنیں۔ اس بارے میں صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 756 ہے۔ عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ کہتے ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ تو یہ حدیث بتلاتی ہے کہ ہر اس شخص کے لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے جو نماز پڑھ رہا ہو۔ امام کے پیچھے، خاص طور سے امام کے پیچھے صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر خاموشی کے ساتھ اس کی قرات کو سنا جائے گا، بھلے ہی امام بلند آواز سے قرات کیوں نہ کر رہا ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی رخصتی دی ہے مقتدیوں کو کہ وہ صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر کے امام کی قرات کو سنیں، اس سے زیادہ نہ پڑھیں۔ لیکن جو نمازیں امام کے ساتھ سرن پڑھی جا رہی ہے اس میں مقتدی کو اختیار ہے، مقتدی چاہے تو سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری سورہ بھی پڑھ سکتا ہے، ضروری نہیں ہے لیکن پڑھ سکتا ہے، آپشن ہے، جائز ہے، درست ہے۔ لیکن بلند آواز سے جب امام پڑھ رہا ہے، عشاء کی پہلی اور دوسری، اسی طرح سے مغرب کی پہلی اور دوسری اور فجر کی دونوں رکعتیں، تو اس میں مقتدی صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا اور خاموشی کے ساتھ اس کی قرات کو سنے گا۔ لیکن سرن جو نماز ہے، آہستہ سے جو پڑھی جانے والی نماز ہے، اس میں مقتدی کو اختیار ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ، سورہ فاتحہ تو ہر حالت میں پڑھنا ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری سورہ بھی ملا سکتا ہے، اس کا پڑھنا اس کے ساتھ دوسری سورہ کا جائز اور درست ہے۔ اس بارے میں ایک حدیث آتی ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت نہیں پڑھی۔ یہ حدیث سنن نبی داؤد میں حدیث نمبر 822 ہے۔ اس حدیث کے بارے میں سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کے اندر جو حکم ہے کہ سورہ فاتحہ، جو شخص نماز میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورت نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں، کہتے ہیں کہ یہ اس شخص کے لیے ہے جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہو۔ معلوم ہوا کہ اکیلے شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ دوسری سورہ پڑھے، کیونکہ ان دونوں کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ لیکن میری تحقیق میں اس کی جو سند ہے وہ سند مسکوک قرار پاتی ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر دو راوی مدلس ہیں اور دونوں نے ان سے روایت بیان کی ہے، سفیان ابن عیینہ ہیں اور امام زہری ہیں، دونوں نے ان سے روایت بیان کی ہے، سما کی شرحات نہیں کی ہے۔ لیکن یہی دونوں جو راوی ہیں انہوں نے دوسرے ترک میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنے کا ذکر کیا ہے، اس کے ساتھ زیادہ پڑھنے کا، دوسری سورہ پڑھنے کا ذکر نہیں کیا ہے۔ لہذا سفیان ابن عیینہ کے بارے میں حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سفیان ابن عیینہ کی ان والی روایت مشکوک ہے، یعنی ضعیف ہے۔ اسی طرح سے سنن نسائی کی جو حدیث ہے، حدیث نمبر 912، اس کی سند کے اندر امام زہری ہیں جو کہ مشہور مدلس ہیں، انہوں نے بھی ان سے روایت بیان کی ہے، سما کی صراحت نہیں کی ہے۔ لیکن حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کا اس حدیث کو صحیح معتبر کہنا میرے خیال میں صحیح مسلم کی وہ حدیث ہے جس کے وجہ سے انہوں نے اس حدیث کو صحیح یا حسن کہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ کی
فتاوا علمیہ کتاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 147 سے 154 میں، جس میں انہوں نے سفیان ابن عیینہ کو کہا کہ ان کی ان والی روایت مشکوک ہے، اور وہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ سفیان ابن عیینہ جن ثقہ معتبر شیخ سے استاد سے تدلیس کرتے تھے، سما کی صحت نہیں کرتے تھے، ان میں سے بعض بدعت خود مدلس تھے، یعنی مثال کے طور پر ابن جریج ہیں اور بھی ہیں، اور سفیان ابن عیینہ کے استاد میں امام زہری، محمد ابن عجلان اور سفیان ثوری وغیرہ تدلیس کرتے تھے، لہذا امام سفیان ابن عیینہ کا کہتے ہیں کہ ان والی روایت مشکوک ہے، یعنی شک کے دائرے میں ہے۔ تو جب سفیان ابن عیینہ کی تدلیس ہے، انہوں نے ان کی روایت جو ان سے ہے وہ شک کے دائرے میں ہے، تو اس کو صحیح اور حسن حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں کہا؟ تو اس بارے میں صحیح مسلم کی جو حدیث ہے، حدیث نمبر 394 ترکیم عبد الباقی کے مطابق، اسی طرح سے ترکیم کتاب الساملہ کے مطابق حدیث نمبر 877 ہے، جس کے اندر ایک سند ہے کہ امام زہری سے میمر نے یہ روایت بیان کی ہے۔ زہری کے ایک اور شاگرد، یعنی زہری کے ایک اور شاگرد میمر نے اس سند کے ساتھ اسی کی مانند روایت کی ہے اور یہ اضافہ کیا ہے، یعنی فاتحہ پڑھنے کے علاوہ دوسری سورہ پڑھنے کا اضافہ کیا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کردہ بالا روایت ایک اور سند سے بیان کی اور اس میں اتنا اضافہ کیا ہے، وہی کہ سورہ فاتحہ کے علاوہ جو نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ بہرحال سفیان ابن عیینہ نے کہا کہ یہ جو حدیث کے اندر حکم ہے کہ جو سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری سورہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، یہ اس شخص کے لیے ہے جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہو۔ تو اکیلا شخص کے لیے سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ بھی اس کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ بات آ گئی ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور تائید میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 394 877 وغیرہ۔ لہذا اکیلے جب پڑھیں گے نماز تو سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورہ پڑھیں گے پہلی دوسری رکعت میں، اور تیسری چوتھی رکعت میں یا اسی طرح سے مغرب کی تیسری رکعت میں اگر پڑھیں گے تو صرف سورہ فاتحہ کا پڑھ لینا کافی ہے۔ اگر اس سے زیادہ پڑھتے ہیں تو جیسا کہ دوسری روایتوں سے ثابت ہے کہ بہتر ہے، پڑھ لینا بہتر ہے لیکن ضروری نہیں ہے۔ لیکن سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ ضروری اور واجب اور فرض ہے ہر رکعت میں۔ جب امام کے پیچھے پڑھ رہے ہوں، اسی طرح سے اکیلا آپ امامت کرا رہے ہوں تو آپ کو پہلی دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور دوسری سورہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد تیسری چوتھی رکعت میں آپ کو اختیار ہے، پڑھ لیں تو بہتر ہے، نہ پڑھیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔